مجھے یہ بول کے منع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو ہندو ہیں۔ میں وہاں کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اب وہ وہاں ایشو وہی آ رہا جی آپ تو نان مسلم ہیں، مائنارٹی کے لیے یا فائنینشلی کوئی فنڈ نہیں ہے۔ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں اکثر مانگنے کی خبریں ہی سنی جاتی ہیں۔ اگر بات کریں رمضان ٹرانسمیشن کی تو جتنے بھی سیلیبریٹیز خاص طور پر فنکار رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں وہ بے شک پروگرام میں آئے مستحقین کے لیے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی انہوں نے خود مدد نہیں کی۔ خاص طور پر عہد حاضر کے سیلیبریٹیز کروڑوں کے مالک بن چکے ہیں، بے تحاشا پیسہ کما چکے ہیں، مگر کبھی دینے کی ہمت نہیں کر سکے۔ مگر پاکستان کے عظیم سپر سٹار فہد مصطفیٰ نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ زندگی موت کی جنگ لڑتے ایک ننھے بچے کی دکھ بھری داستان نے فہد مصطفیٰ کو اتنا دکھی کیا کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور انہوں نے حیران کن طور پر 20 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی فنکار کی جانب سے دی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں ہم اس مستحق بچے اور فہد مصطفیٰ کی اس عظیم و شان مثال کا ایمان افروز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ جزاک اللہ 20 لاکھ روپے میں دوں گا تاکہ باقی کے لوگ جو ہیں وہ بھی کچھ احساس کریں اور وہ لوگ بھی آگے آئیں۔ 20 لاکھ روپے جی کیا کہہ رہے ہیں فہد مصطفیٰ صاحب نے 2 ملین روپے کہہ رہے ہیں۔ اے آر وائی چینل پر ہر سال رمضان المبارک میں شان رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں مختلف اقسام کے سیگمنٹس موجود ہوتے ہیں جس میں دیکھنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا اہم سیگمنٹ نیکی کے نام سے ہے، جس میں ایسے مستحق اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جاتی ہے جن کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا اس سیگمنٹ کے ذریعے ان کی مدد باعزت طریقے سے ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں نیکی سیگمنٹ میں ایک 3 سالہ معصوم بچہ دپیش اپنے والد کے ساتھ شامل ہوا جو انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کے بارے میں دل خراش انکشاف کیا گیا کہ وہ تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے اور اگر اس کا علاج بر وقت نہ کروایا گیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ دپیش کے والد گنگا رام پیشے کے اعتبار سے جانوروں کے ڈاکٹر ہیں جو اپنے علاقے میں سخاوت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ گنگا رام اپنے علاقے کے غریب اور ضرورت مند لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں اور جو بھی کماتے ہیں اس میں سے اپنی ضرورت کا حصہ رکھ کر باقی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس واحد ذریعہ معاش جانور کی صورت میں ہو اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہ ہو تو گنگا رام اس کے جانور کا مفت علاج کر دیتے ہیں تاکہ اس کا چولہا جلتا رہے۔ اس قدر بلند اوصاف کے مالک گنگا رام کو جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا جس کی مالیت 40 لاکھ روپے ہے تو ان کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ اس قدر مالی استطاعت نہیں رکھتے، مگر اپنے جگر گوشہ کو بچانے کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ ہر حکومتی ادارہ، خیراتی ادارے، بڑے سے بڑے سیٹھ اور کاروباری شخصیت کے آگے جھولی پھیلا کر اپنے لختے جگر کو بچانے کی بھیک مانگی، مگر بے حس زمانے نے ان کی آہ پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل گنگا رام کے لیے یہ تھا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ چونکہ مسلمان نہیں ہیں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ سب سن کر گنگا رام کا حوصلہ ٹوٹنے لگا، مگر ان کے سامنے جب اپنے معصوم بیٹے کا چہرہ آتا تو وہ پھر سے امید لے کر مدد کے لیے دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے، مگر افسوس کہ کسی نے ان پر رحم نہیں کھایا اور انہیں در بدر پھرنے پر مجبور کیا۔ اس سارے واقعے کی خبر جب کراچی کی معروف آرگنائزیشن JDC کو ہوئی تو انہوں نے فوراً اس بے بس باپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی تمام تر معلومات جمع کر کے باپ اور بیٹے کو شان رمضان کے نیکی سیگمنٹ میں بلوا لیا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ اس پلیٹ فارم سے چونکہ بہت سارے لوگوں کی مدد فوری طور پر ہوئی ہے، چنانچہ اس معصوم اور ننھی سی جان کی بھی کوئی مدد ضرور ہو جائے گی۔ جب اس سیگمنٹ میں بچے کی تشویشناک حالت اور باپ کے ساتھ ہونے والے دردناک سلوک کی روداد سنائی گئی تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی کہ یا اللہ اس معصوم بچے کی جان بچا لے تاکہ ایک باپ ساری زندگی خود کو اسی پچھتاوے میں گھٹ گھٹ کر نہ مار دے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اسے موت کے منہ میں دھکیل آیا۔ گنگا رام اور دپیش کی تکلیف دہ کہانی سنانے کے کچھ لمحے بعد ہی شان رمضان کے میزبان وسیم بادامی کو ایک کال موصول ہوئی جس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں سب سے پہلی کال کرنے والے کوئی اور نہیں پاکستان کے سب سے بڑے سپر سٹار فہد مصطفیٰ ہیں جو اس کار خیر میں پہل کریں گے۔ فہد مصطفیٰ جو غالباً اس وقت سو کر اٹھے تھے، ان کی آواز میں نیند کے ساتھ ساتھ دکھ کا عنصر بھی واضح محسوس کیا جا سکتا تھا کیونکہ انہوں نے پوری روداد سنی تھی، جس کے بعد انہوں نے کال کی۔ فہد مصطفیٰ نے لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی بجائے مدعے کی بات کرتے ہوئے ایسا اعلان کیا کہ وہاں موجود سب کے چہروں پر خوشی
खुशी और मुसरत लौटाई। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार ने गरीब दपेश के इलाज के लिए मतलूबा रकम का आधा हिस्सा यानी 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जिसे सुनकर जहां गंगाराम के चेहरे पर बेसाख्ता खुशी फैल गई, दूसरे शुरा की जानिब से भी फहद मुस्तफा को इस शानदार नेक अमल पर खराज तहसीन पेश किया गया और उन्हें बेशुमार दुआओं से नवाजा गया। दपेश के वालिद ने फहद मुस्तफा का सिंधी जुबान में शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने जो एहसान उन पर किया है वो उसे सारी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। इस मौके पर मेजबान वसीम बदामी और इकरारुल हसन ने अपने अंदाज में फहद मुस्तफा की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि बिलाशुबा इस अमल से फहद मुस्तफा ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, जो अपनी आवाम का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं और उनके दर्द को महसूस करते हैं। फहद मुस्तफा पाकिस्तान के पहले फनकार हैं जिन्होंने 20 लाख की खतीर रकम अतिया करके साथी फनकारों को भी ये पैगाम दिया है कि चूंकि उन्हें सुपरस्टार बनाने में पाकिस्तान की आवाम का हाथ है, लिहाजा जब उन पर मुश्किल वक्त आए तो आगे बढ़ के उनका हाथ थामना चाहिए। फहद मुस्तफा की जानिब से इस शानदार अमल की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंची तो पलक झपकते ही वायरल हो गई। पाकिस्तान समेत जहां जहां शान रमजान देखा जाता है वहां से फहद मुस्तफा के लिए तारीफी कलमात भेजे जाने लगे। यूट्यूब पर सार्फिन ने फहद मुस्तफा को ढेर सारी दुआएं देते हुए कहा कि बिलाशुबा उन्होंने इस रमजान में दपेश की मदद करके इस माह मुकद्दस की असल रूह और मकसद को पा लिया। कई एक लोगों की जानिब से ये कहा गया कि फहद मुस्तफा को अल्लाह की तरफ से जो इतनी इज्जत और दौलत मिली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि वो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते हैं और इसी तरह से वो बराह रास्त अल्लाह के साथ तिजारत में शामिल हो जाते हैं और ये ऐसी तिजारत है जिसमें कभी भी नुकसान नहीं होता और नफा भी हमेशा सोच और गुमान से ज्यादा होता है। और इस बात की हकीकत और सदाकत फहद मुस्तफा को देखकर बआसानी हो जाती है। उन्हें अल्लाह पाक ने बेहिसाब अता किया हुआ है जिससे वो मखलूक खुदा पर सर्फ कर रहे हैं। ये कैसा अमल है जिस पर जितनी तारीफ की जाए कम है। फहद मुस्तफा ने अपने अमल से हिंदू कम्युनिटी में अपना नेक नाम बनाया है और उनके इस अमल को सरहद पार हिंदुस्तानियों ने भी खूब सराहा है और इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल करीब और बईद में भी वो अपने मुल्क की खिदमत करने का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट व अपनी राय से जरूर लगा कीजिएगा।